ویلکم بگرادری نے مجھے جوائن کیا ہے ایم این اے ہے عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امتیاز صاحب. خان صاحب کو دیکھیں، آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، خان صاحب کا فیصلہ جو ہے پارٹی نے ضرور وہ مانا. پارٹی کے اندر سے لوگ بھی کافی یہ چاہ رہے تھے، پرویز الہی نے بھی کھل کے یہ چیزیں کہی، آپ کے کچھ ایم این ایز اور بھی چاہ رہے تھے اسمبلی تحلیل نہیں کرنی چاہیے. آج خان صاحب نے خود کہی ہے کہ یہ حکمت عملی بہترین حکمت عملی تھی، اس سے گورنمنٹ کے اوپر تو کوئی پریشر ہی نہیں پڑا، بند گلی میں تو آپ داخل ہو گئے ہیں. دیکھیں امتیاز صاحب، جو بھی پالیسیز ہماری پارٹی کی جو پالیسیز ہیں، جو خان صاحب نے جو اپنا انہوں نے ایک منشور دیا ہے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز کو، اس کے مطابق ہم ابھی تک جو چلے ہیں اس میں ہمیں ابھی تک کسی قسم کی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی فیصلے ہوئے جن کو لوگوں نے بھی کہا، ایون ہم جو سیاستدان ان کے ساتھ موجود ہیں، ایون جو ان کی کچن کیبنٹ کے لوگ تھے، بہت سے فیصلوں کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ خان صاحب یہ فیصلے نہ کیے جائیں. اس سے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار خان صاحب کے ساتھ کیا، کیونکہ ایک یہ واحد پارٹی ایسی ہے کہ جس میں اپنے تمام خدشات کا اظہار اپنے لیڈر کے سامنے ایزیلی کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ عرصے بعد سب کو اس بات کا احساس ہوا کہ خان صاحب کے جو بھی فیصلے تھے وہ بالکل ٹھیک رہے. اس سے پارٹی کے جتنے بھی ہمارے ووٹر سپورٹر تھے ان کا مورائل ہائی ہوا ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے حق میں گئی ہے اور پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹرز کے حق میں گئی ہے. دیکھیں یہی وہ خان صاحب کے فیصلے تھے. آج دیکھ لیجئے کہ پی ٹی آئی کا گراف کہاں سے کہاں پہنچ گیا. لوگ پہلے کہتے تھے 2/3 میجورٹی سے آئیں گے، اب 3/4 میجورٹی کا لوگ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب واپس آئیں گے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی شخص کسی ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھا نہیں ہو سکتا، لیکن جب آپ کسی کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں اور آپ اپنے لیڈر کی بتائے ہوئے ایک لائن پہ چلتے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے پھر صحیح ہے کہ غلط ہے، آپ نے اپنے آپ سے ہٹ کے اپنے لیڈر کی بات ماننی ہے اور اس کے پوائنٹ پہ چلنا ہے. تو ابھی تک دیکھ لیجیے آپ، ہمیں کسی چیز میں بھی نقصان نہیں ہوا، الحمدللہ ہم ابھی تک ٹھیک جا رہے ہیں، اور آگے بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہترین طریقے سے خان صاحب جو اپنی اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے اس پہ چلتے ہوئے 3/4 انشاءاللہ کہتے ہیں نا 3/4 میجورٹی سے انشاءاللہ خان صاحب واپس آئیں گے. آپ نے کہا کہ 2/3 میجورٹی ہم آئیں گے، اس سے بھی زیادہ میجورٹی ہم لے سکتے ہیں. حالیہ آپ کو پتہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے، بلدیاتی الیکشن ہوئے، اس میں تحریک انصاف کو بڑی بری شکست کراچی حیدرآباد کے اندر آئی. خان صاحب نے خود تسلیم کیا ہے، ایک تو تنظیم کی کمزوریاں اور دوسرا انہوں نے دھاندلی کا ذکر بھی کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ تنظیم کمزور ہے. اگر اتنی پاپولیرٹی تھی، اتنا سب کچھ تھا، تو آپ کراچی کے اندر، پنجاب کے اندر آپ جیت رہے ہیں، کراچی کے اندر آپ نہیں جیت رہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹرن اوور کیا تھا ووٹرز کا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تنظیم نے کراچی کے اندر اس طرح سے کام نہیں کیا جس طرح سے دوسرے صوبوں کے اندر تنظیمیں فعال بھی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جی اس وقت بھی جو دھاندلی کے جو شواہد تھے، لوگوں نے اپنے موبائل فوٹیجز میں ان کو محفوظ کیا، اور الیکشن کمیشن اور باقی جگہوں پہ بھی بتایا کہ دیکھیں جی کس طرح سے وہاں پہ دھاندلی ہو رہی تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ووٹ وہاں پہ 22 پڑے ہوئے تھے اور نکل وہاں سے 400 رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو لوگوں نے خود دیکھا بھی، آبزرو بھی کیا، اور ان کی وہ اس ٹائم کو انہوں نے اپنے موبائل میں ان چیزوں کو محفوظ بھی کیا. دھاندلی تو وہاں پہ ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری دیکھیں جو امپورٹنٹ بات ہے، خان صاحب کی طرف سے ہمیشہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ جلد سے جلد شفاف انتخابات کرائے جائیں، ایسے انتخابات ہوں جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائی جا سکے. تو دیکھیں خان صاحب کا جلد سے جلد صاف شفاف انتخابات کی ڈیمانڈ ہے، اور یہ چیز آپ کو نظر بھی آ رہی ہے کہ جی جس طرح سے پنجاب کے اندر انتخابات ہوئے، کے پی کے اندر انتخابات ہوئے، سندھ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کرپشن اور ایک مافیا کا کنٹرول ہے وہاں پہ. تو ظاہر ہے اس میں ہم یہ بھی تھوڑی ہماری تنظیمی مسئلے بھی رہے. تنظیم اگر ہماری ٹھیک کر کے ہوتی ہے، اور اگر ہم اپنے ووٹ کو اور اپنے ووٹر سپورٹر کو نکال لیتے اور اپنے ووٹ کی حفاظت کر لیتے تو ہم نے وہ انتخابات جیتنے تھے. لیکن بالکل دھاندلی کے ساتھ ساتھ ہماری تنظیم کمزور تھی، جس کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی.
آپ کو خود پتہ ہے کہ ایک بڑا واقعہ ہوا KPK کے اندر، پشاور کے اندر جو حملہ ہوا بڑا افسوسناک ہے، جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ معیشت بھی بہتر نہیں ہے، آپ کے دور میں بھی بہتر نہیں تھی، آج بھی بہتر نہیں ہے، پیٹرولیم پرائسز بھی بہت ہے۔ خان صاحب اسی کے ساتھ کرائسس بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں، انتشار بھی پھیلانا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی خواہش کے اوپر الیکشن بھی نہیں ہوئے، الیکشن بھی اپنے ٹائم پہ ہونے جا رہے ہیں۔ بائی الیکشن کے اندر سبھی MNAs کی سیٹس پہ صرف عمران خان ایک ہی الیکشن لڑیں گے، یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ ایک طرف تو آپ اسمبلیوں سے باہر نکلتے ہیں، دوسری طرف آپ الیکشن لڑتے ہیں، ایک ہی عمران خان سب نشستوں پہ الیکشن لڑتے ہیں۔ اس کو آپ جمہوریت کہیں گی؟ اس کو پارلیمانی جمہوری طریقہ کہیں گی؟ دیکھیں جی، بالکل یہ جمہوریت اور آئین کے خلاف چیز نہیں ہو رہی۔ اگر یہ آئین کے خلاف ہوتی اور جمہوریت کے خلاف ہوتی تو خان صاحب جو شروع میں 9 نشستوں کے اوپر انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا تو وہ نہ کر سکتے۔ آپ نے دیکھ لیا عوام کا رد عمل بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی انہوں نے ایک ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ خان صاحب کو کامیاب کیا اور انہوں نے 7 نشستوں کے اوپر کامیابی حاصل کی۔ ابھی کے بھی جو الیکشن ہے، بالکل جی اس وقت خان صاحب کی وجہ سے ہی PTI ہے، اور خان صاحب ہی وہ ذات ہیں جس کو پوری دنیا میں تو سپورٹ حاصل ہے ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر 22 کروڑ عوام میں سے میں سمجھتی ہوں 21 کروڑ عوام جو ہے خان صاحب کو دوبارہ PM دیکھنا چاہتی ہے، جس کا وہ انہوں نے واضح ثبوت خان صاحب کو بائی الیکشن میں کامیاب کر کے دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ٹائم لیمیٹڈ ہے، بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا۔ ملک جی صورتحال تاں جے سامواں، مہنگائی، بے روزگاری، سیاسی خلفشار، پولیٹیکل پولرائزیشن، تقسیم، سبھی سیاستدان تے ذمہ تھیا گرجی کرن مسئلے جا حل کڈھن، قومی ایشوز تے گڈ ویہن کھپے۔ انہیں سان گڈ اجازت، اللہ حافظ۔